جناب صدر محفل شہزاد حسین صاحب اور دیگر مہمانان خصوصی جس میں کچھ تو تصاویر بھی نظر آنی ہے، میری ذرا دور کی نظر اتنی کمزور نہیں ہے. ایک تو روحی صاحبہ کا نام ہے، دوسرا صاحب صاحب کا نام سیف. معزز خواتین و حضرات، بہت شکریہ. اور ایک اردو کی کسی نصابی کتاب میں پڑھا تھا کہ سر مڑاتے ہی اولے پڑے، اور یہاں سر مڑاتے ہی اولے نہیں پڑے ہیں بلکہ بہت سارے پڑھے لکھے شعراء حضرات اور جید علامہ ادیب پڑھے لکھے دانشور صاحبان سخن کی اس محفل میں یہ بات میرے لیے واقعی باعث اعزاز ہے کہ مجھے آپ سے آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے توجہ اگر مبذول کر دیں تو میں انتہائی شکر گزار ہوں گا. یہ بات میرے لیے انتہائی باعث فخر ہے کہ مجھے آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے. چند سال قبل بیٹا پیچھے والے ذرا آپ ہدایات ذرا دھیمی آواز میں دیجیے تاکہ ہم اپنی بات چیت کر سکیں. بہت شکریہ، تھینک یو. چند سال قبل بلکہ میرا خیال ہے کہ تقریباً 3 سال قبل مجھے پہلی مرتبہ جب بذریعہ ٹیلی فون صالح مرزا سے ملاقات اور شرف بازیابی کا اعزاز حاصل ہوا تو جو میں نے ایک تصور تخلیق کیا، اور ہم سب اس مشق سے گزرتے ہیں کہ جب ہم فون پر پہلی دفعہ کسی بھی انسان سے بات کرتے ہیں تو پھر تو ایک خاکہ ہم تشکیل دیتے ہیں. اور مجھے انتہائی خوشگوار حیرت ہوئی کہ جب میں بالمشافہ صالح مرزا سے ملاقات کی تو بین ہی وہی شخصیت اور وہی خاکہ جو میرے تصور میں تھا وہ ایک حقیقت کا روپ دھار کر میرے سامنے موجود تھا. خوش روح، خوش کلام اور خوش روح اور نرم خو اور بہت ہی میٹھی گفتار میں ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کا اعزاز ہوا جس کا نہیں کیسے ہوا تھا. مجھے عزیز ہم لوگ کو بھی کرنا پڑے گا ایک دم بہت وہ تھی کہ آپ شیروانی پہن کے جائیں ادیبوں کی محفل میں جا رہے ہیں. اچھا، تو حیدرآباد میں دراصل یہ تہذیب مفقود ہوتی جا رہی ہے اور اس کا بھی لگتا ہے بیڑا ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا. اور بیڑا اٹھائے یا بیڑا اٹھائے، نہیں تو بیڑا کا ہو جاتا ہے. اچھا، تو بات صالح مرزا صاحب کی ہو رہی تھی. تھوڑی سی توجہات اگر ادھر مرکوز رہے تو آپ کی مہربانی. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تو 12ویں جماعت پاس کر کے بوٹ ووٹ پہن لیے تھے میرے. تو اگر تھوڑی دیر مجھے آپ دیں گے تو ایک ایسی شخصیت میرے سامنے ابھر کر آئی جو متین، انیس، شفیق، متبسم چہرہ اور نرم روح اور خوش انسان تھے. تو میں نے سوچا، اور جب مجھے پتا چلا کہ یہ صاحب کلام اور شاعر بھی ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ وہ شاید
میرے گھر میں ہی مہمان خانے میں آپ نے راز بیان کیا کہ آپ صاحب محفل بھی ہیں، اور انشاءاللہ اب مجھے نہیں پتا جو بھی یہاں بڑے شاعر شاداب صاحب بتائیں گے کہ اس کو ہم صاحب دیوان تو سر نہیں کہہ سکتے، ہم صاحب کتاب ہی کہیں گے، تو انشاءاللہ ایک دن آپ صاحب دیوان پہ ہو جائیں گے۔ تو ایسا اس شخصیت کا انسان ایک اچھا سامع ہو سکتا ہے، ایک اچھا ناظر ہو سکتا ہے، لیکن مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ ایک بذات خود سخنور ہے، صاحب اصناف ہے، صاحب تصنیف ہے اور صاحب کتاب ہے۔ دراصل ایک عرصے سے جو تخیل ذہنوں میں تخلیق ہوا کہ ایک شاعر کا ایک عجیب سا حیرلہ ہم نے اپنے ذہنوں میں جاگزین کیا ہوا ہے۔ مجل کا چہرہ، خشم کی نگاہیں، ایک عجیب سا شیروانی کے بدن کھلے ہوئے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ اب آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے بلکہ تعصب ہوتا ہے کہ جب کوئی آفسر، جب کوئی فوجی یا سول آفیسر کسی ادبی تصنیف میں غوطہ کھاتا ہے یا سیاحت کے ارادے سے نکلتا ہے تو اس پہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جی یہ بیوروکریٹ ہونے کے علاوہ، یہ آرمی آفسر ہونے کے علاوہ صاحب تخلیق بھی ہیں، یہ شعر بھی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ بے شمار مثالیں، ان گنت مثالیں، لاتعداد، سینکڑوں کی تعداد میں ادیب، دانشور اور شعرا پیدا کیے ہیں آفیسرز برادری نے، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ مزید امتحان دینے پر تلے ہوئے ہیں تو ہم مزید امتحان دیتے جائیں گے۔ نہ معلوم کیوں ہمارے معاشرے میں ایک شاعر کے لیے، جس طرح میں نے بھی کچھ آپ کو چیزیں بتائی کہ اس کے علاوہ بے روزگار ہونا بھی ایک شرط ہے، اور اگر کہیں روزگار کا حوالہ ہو تو اسکول ماسٹرنگ، کالج کا استاد، یا زیادہ سے زیادہ جامعہ میں علامہ ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ شاعر تو ایک پیدائشی فطرت ہے، شاعر کو آپ افسر بننے سے نہیں روک سکتے، شاعر کو آپ تاجر بننے سے نہیں روک سکتے، اور شاعر کو آپ باغی ہونے سے نہیں روک سکتے۔ لہذا ہمیں صالح مرزا کو شاعروں کی برادری میں خوش آمدید کہنا چاہیے۔ صالح مرزا کی شاعری پر فنی تنقید، اس کو میں آج اس محفل میں موجود بہت ہی قابل احترام اور جید شعراء کرام اور نقاد پر چھوڑتا ہوں، مگر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جب میں نے صالح کی کتاب تم میرے ہو پڑھی تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہ کتاب ایہام سے پاک ہے اور کسی بھی قسم کی فنی جگالی سے مبرہ ہے اور صاف ہے۔ اس کتاب میں کہیں مجھے کلیشے یعنی جو رٹے رٹائی چیزیں ہوتی ہیں، جو جگالی ہوتی ہے، جو آپ چباتے رہتے ہیں الفاظ کو، بارہا ان کا اعادہ کرتے رہتے ہیں، بارہا ان کی گردان کرتے رہتے ہیں، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر اور تھوڑا سا مختلف نظر آئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس محمد صالح مرزا کی کامیابی ہے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ شاعر پیدائشی ہوتا ہے، تو جب محترم اشفاق صاحب کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا تو اس کا نام جب محمد صالح مرزا رکھا گیا تو میرا خیال ہے کہ نام کی انتخاب کے حوالے سے کہیں نہ کہیں اس میں شعری بحث ضرور موجود تھی۔ جب میں نے ان کی شاعری کا مطالعہ کیا تو اس میں ناظم خان مطلبی نے بتایا کہ کس طرح
کہ من کے نادانم فائلاتن و فائلات، اور کس طرح اس میں محکمات، عروض اور جو یوں سمجھ لیجیے مستحکمات سے ماورا ہو کر شاعری کی گئی ہے، اور ایک آزاد ڈھب اور ایک آزاد اسلوب اختیار کیا ہے۔ بلکہ آگے صوبیہ نیازی کا جب میں نے ان کے تاثرات پڑھے تو انہوں نے بہت ہی مختصر الفاظ میں انہیں ایک آزاد شاعر یا آزاد نثری مجموعے کا اس کتاب کو لقب دیا۔ میں حضرات آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سالک مرزا کی شاعری آزاد ضرور ہے، لیکن مادر پدر آزاد نہیں ہے۔ مادر پدر آزاد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس شاعری میں جا بجا مجھے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، اقارب، زمانہ، حالات، ان سے محبت، حتیٰ کہ گلیوں میں گھومتے ہوئے ننگ دھڑنگ مفلوق حال لوگ، مفلس، لاچاری، چوراہوں پہ کھڑے ہوئے بھیک مانگتے بچوں سے محبت، اور اپنے موجود زبان اور مقام اس کے ساتھ محبت، شفقت نظر آئی۔ اس طرح کے جذبے میں اور اس طرح کے احساسات کے ساتھ عروض، قافیہ، ردیف، یہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں، اور جو رہ جاتا ہے وہ ہے آپ کا جذبہ، آپ کے خیالات، آپ کے احساسات اور آپ کا جنون۔ تو میں سالک مرزا صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی بے باکی کے ساتھ جو کچھ بھی ان کے دل میں ہے اور جس طرح بھی وہ بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ واقعی فی الواقعی بہتر سمجھتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نہ صرف یہ کہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، بلکہ آج یہ محفل سجا کر حیدرآباد کی ادبی محفلوں میں اور ادبی محفلوں کی رونق میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ کتاب کا انتصاب انہوں نے اپنے والدین، بھائیوں اور بچوں، بیٹیوں سمیت کیا ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا سکم محسوس ہوا کہ اس میں ہماری بہن محترمہ بیگم سالک مرزا صاحبہ کا کہیں نہ کہیں ذکر مفقود نظر آیا، لیکن جو میں صفحات پلٹتا گیا تو بین السطور اور ماورائے مضمون مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نام تم میرے ہو دراصل کس سے عنوان ہے۔ تو میں وہ کہ آج شاید مجھے نظر نہیں آ رہی ہے بیگم صاحبہ، لیکن ان کو بھی آپ کی وساطت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ، اور میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سالک مرزا کی صورت میں آپ کو ایک بہت اچھا عنوان، ایک بہت اچھی شخصیت میسر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ تعالیٰ نعمت ہے۔ اور یہ عنوان تم میرے ہو، تھوڑی سی شروع میں ذرا وہ عزیز ہموطنوں والی بات ہو گئی تھی، تو تھوڑی سی لائٹ گفتگو میں مزید ہے اگر آپ اجازت دیں تو۔ مضمون تم میرے ہو یہ دیکھ کر، اور جو باقی نظموں کے مضامین ہیں وہ دیکھ کر کہیں نہ کہیں اندازہ ہوتا ہے کہ دوشیزہ، پاکیزہ اور خواتین ڈائجسٹ کی جو دلچسپ کہانیاں اور ARY اور ہم ٹی وی پر پیش آنے والے جو ڈرامے ہیں، ان کے بھی عنوانات کہیں نہ کہیں آپ کو یاد رکھتے ہیں، اور آپ یاد رکھیے گا کہ یہ بیسٹ ویورز اٹریکشن ہے اور لوگ ان کو بہت شوق سے سنتے ہیں۔ تو سالک مرزا کی شاعری میں وہ ساری دلچسپی، وہ سارے احساسات اور وہ سارے اجتماعات موجود ہیں جو 8 سے 10 بجے تک کا پرائم ٹائم لے کر جاتا ہے۔ میں تہہ دل سے آج یہ محفل بپا کرنے پر اس کے منتظمین کو اور صاحب کتاب جناب سالک مرزا کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگ ہمیں نہیں پتا کہ سول اور ملٹری آفیسرز کو مجھے کسی صاحب نے ایک بھکتی کسی، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ شاید
ظاہر ہے نشانہ میں ہی تھا، لیکن کسی اور صاحب کے رکھ کے جو پھپتی تھی وہ یہ تھی کہ صاحب بیوروکریٹ اور آرمی افسر سوائے ایک سرکاری چٹھی لکھنے کے علاوہ کچھ نہیں لکھ سکتے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہے نہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ شاید ایک سرکاری چٹھی لکھ سکتا ہے یا نہیں لکھ سکتا، لیکن ایک بیوروکریٹ ایک اچھا شعر اور ایک اچھی ادبی تحریر ضرور لکھ سکتا ہے. اور آپ ہم اکثر سنتے ہیں ہاں میں باغی ہوں، ہاں میں باغی ہوں، تو خوش آمدید کہی ہے بیوروکریسی میں بھی کہ یا آرمی میں بھی یا افسر میں سے بھی اس کو خوش آمدید کہا کیجیے کہ کوئی باغی ہو کر آپ کی صفوں پر، آپ کی صفوں میں آ کر ملنے لگا ہے اور اپنے احساسات اور اپنے قلب کی ترجمانی کرنا چاہتا ہے. آپ کی سماعتوں کا ازحد شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ محفل جمی رہے گی اور اسی طرح خوشی رہے گی. شروع کی مشتاق نگاہی کا میں آپ سے معذرت پاؤں. کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری عرض وطن پر وہ فصل بہار قائم رکھے کہ جہاں شیروانی پہن کر زبردستی عزیز کی ضرورت ہے.